پرامن شہریوں پر خوارج کی فائرنگ کی مذمت کی ہے اور وزیر اعظم کا اس ساری صورتحال پر کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مکر و عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ادھر ہم نے دیکھا میریان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر پولیس ریڈ الرٹ ہے اور RPO بنو سجاد خان کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن کیا جائے گا۔ دہشت گردوں نے بسیا کھیل اور بکا کھیل تھانے پر حملے کیے جو ناکام بنا دیے گئے۔ اچھا، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے محکمہ لائف سٹاک سے متعلق آڈٹ رپورٹ میں ایک اہم اور ایک بڑا انکشاف ہوا ہے جس میں 80 گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق محکمہ لائف سٹاک نے آڈٹ دوران 80 گاڑیوں کا ریکارڈ پیش ہی نہیں کیا۔ آپ سوچیں، تو یہ بڑی ایک سچویشن ایسی ہے۔ ساری دونوں صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر KP خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب۔ تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ امن و امان کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ اب قیام امن کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وفاق کی جانب سے، وفاقی سطح پر، پھر صوبائی حکومت سے رابطے میں بھی ہے، تو ذرا بتائیے گا کس لیول پر یہ رابطے ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ چاہے وہ مارننگ شوز ہیں یا میں آپ کے ٹی وی پروگرامز کرتا ہوں یا مختلف چینلز پہ، اور میں نے کافی عرصے سے یہ بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ ساؤتھ آف خیبر پختونخوا کی بات کریں یا مرج ڈسٹرکٹ کی بات کریں جو کہ ہمارے وزیرستان ہے، نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہے، جو باجوڑ ہے، کورم ہے یا مومند ہے، آپ دیکھیں کل ایک ناخوشگوار واقعہ تیرہ میں پیش آیا، اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوگی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جب صوبائی حکومت نے اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہو، وہ کوئی ایکشن نہ لے رہے ہوں، آج تک لا اینڈ آرڈر پہ ایک صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی نہ بلایا گیا ہو جس پہ ڈسکشن ہوئی ہو کہ جی ہم اس لا اینڈ آرڈر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل آپ نے بھی کہا کہ بنو کے تھانوں پہ حملہ ہوا یا کل تیرہ میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے بھی چیزیں ہوتی رہیں۔ دہشت گرد ڈرون بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بولے کہ جی ڈرون حملے نہیں ہونے دیں گے۔ جو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی FIR آپ نے کس کے خلاف کاٹی ہے بھائی؟ انہوں نے بھی تو ڈرون پچھلے دنوں کی ہے، تو کیا آپ نے کس کے خلاف FIR کاٹی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر سنجیدہ سی اسٹیٹمنٹس وزیر اعلیٰ کی طرف سے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے امن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آج تک صوبائی حکومت نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ CM صاحب کا اپنا ضلع جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، دہشت گرد وہاں پر دندناتے پھرتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر ون پیج پہ ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومتیں یا حکومتیں جو ہیں وہ APC نہیں کرتی، وہ ایکشن کرتی ہیں۔ اچھا، پولیٹیکل پارٹیز APC کرتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک اور ہم نے معاملہ دیکھا KP میں، ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ کوہستان اسکینڈل کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں محکمہ لائف سٹاک کی آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے، 80 سے زائد گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ تو کرپشن کیسز پر بحیثیت گورنر آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت معمولی بات ہے، جہاں پر آپ کی کرپشن کی سوچ ختم ہوتی ہے KP میں وہاں پر سوچ شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف 80 گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، آپ 50 ارب روپے آپ کو کوہستان اسکینڈل کے بھول کے گندم کا اسکینڈل، چینی کا اسکینڈل، دوائیوں کا اسکینڈل، آج بلین ٹری کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ مطلب ہے کہ کرپشن اتنی عروج پہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کنڈی صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں جیسے کرپشن کی جب بات ہو رہی ہے، آپ نے خود بھی کوہستان اسکینڈل کا ذکر کیا، پھر محکمہ اسٹاک کی جو گاڑیاں غائب ہوئی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے مگر ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے، وہ خبر آ جاتی لیکن اس تک کوئی کہتے ہیں نا اس کی کوئی بعد میں پروسیڈنگز ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ آئی تھنک ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی بہت شکریہ کنڈی صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔